پیسے کے پیچھے انسان کو اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھلا دے، وہ اپنی بیوی کو بھول جائے، اپنے بچوں کو بھول جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا یار یہ ہم اپنی بیوی بچوں کے لیے تو کما رہے ہیں، بچوں کو کوئی وقت نہیں دے رہا، اور والدین کو وقت نہیں دے رہا، اور بیوی کو وقت نہیں دے رہا۔ پوچھیں بھائی، کچھ بیوی بچوں کو بھی وقت دے دیا کریں، ان کی تربیت کر لیا کریں، ان کو کچھ ٹائم دے دیا کریں، تو وہ آگے سے یہی ہمارا جواب ہوتا ہے، ایک عمومی رویہ ہمارا کہ یار بچوں کے لیے تو کر رہا ہوں سب کچھ۔ تو بچوں کو آپ نے صرف پیسہ کما کے نہیں دینا، آپ کوئی مشین نہیں ہیں، آپ انسان ہیں، آپ والد ہیں، آپ ایک شوہر ہیں۔ آپ نے کیوں اپنے آپ کو ایک مشین سمجھ لیا ہے کہ بس میں پیسہ ہی کماتا رہوں گا؟ اصل کام بچوں کی تربیت ہے۔ آپ اگر 50,000 کما رہے ہیں نا، آپ اس کی جگہ 40,000 کما لیں، 35,000 کما لیں، لیکن بچوں کی تربیت اچھی کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ 1,00,000 کمائیں لیکن بچے آپ کے نافرمان ہو جائیں۔ جن بچوں کو آپ نے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کما کے کھلاتے رہے آپ، کہ حلال آ رہا ہے، رشوت آ رہی ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، بہن کا میراث میں حق دبایا ہے، کسی یتیم کا مال کھایا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، اللہ بلا جو آیا کھا لیا، بچوں کو کھلا دیا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے، کل یہی بچے جب بڑے ہوں گے نا تو یہ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت میں ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ آپ جتنے انبیاء قرآن میں جن کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن نے ذکر کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری نسل میں بھی ایسے لوگ پیدا فرما جو نماز قائم کرنے والے ہوں۔ یہ دعا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اب ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ میں نے کتنی دفعہ اپنی اولاد کو یہ دعا دی کہ یا اللہ میری اولاد نیک ہو، میری اولاد آپ کے احکام پر عمل کرنے والی ہو، اور کتنی دفعہ میں نے یہ دعا دی کہ یا اللہ بس یہ ڈگری اچھی حاصل کر لے، اس کا بزنس اچھا ہو جائے۔ یہ دعائیں کوئی ممنوع نہیں ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ ہمارے والدین اپنی اولاد کے لیے یہ دعا شروع سے، یہ وہ دعائیں ہیں، علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ اولاد کے لیے دعا کا سلسلہ ان کی پیدائش سے پہلے شروع کر دینا چاہیے۔ اور اس کی دلیل حضرت زکریہ علیہ السلام ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اولاد کی کوئی تمنا نہیں، آپ اپنی طرف سے مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائیں۔ ابھی اولاد اللہ نے عطا نہیں کی، حضرت زکریہ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، کہ اللہ اس کو مجھے جو آپ بیٹا عطا کریں گے، مجھے ایسا بیٹا عطا کرنا جس سے آپ راضی ہوں اور جو آپ سے راضی ہوں۔ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور شکایت کی کہ یہ میرا بہت نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا اور فلاں فلاں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو بددعا تو نہیں دی اپنے اس بچے کو؟ تو انہوں نے فرمایا بددعا تو میں نے دی ہے، اس نے اتنا مجھے تنگ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا اذهب فقد افسدته، انہوں نے کہا آپ چلے جائیں، آپ نے بگاڑ دیا ہے اس کو۔ حدیث میں آتا ہے نا لا تدعوا على اموالکم ولا تدعوا على ابنائکم لا توافقوا من اللہ ساعة یستجیب فیہا الدعاء فیستجاب لکم، اپنے مال اور اپنی اولاد کو بددعا مت دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی گھڑی ہو، وہ بددعا قبول ہو جائے، پھر تم بعد میں روتے رہو۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جس طرح انسان کبھی کبھی بددعائیں کرنے لگتا ہے
اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کسی اور کے لیے، اگر ہم وہ بد دعائیں اسی وقت قبول کرنا شروع کر دیں تو کوئی زندہ نہیں بچے گا. لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. یہ بڑی اہم بات ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا ایک ویژن ہے نا. میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام دین اعتدال ہے، اور اسلام کا ویژن، ایک مسلمان کا ویژن کیا ہے؟ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. جنت میں چلا جائے، جہنم میں جانے سے بچ جائے. اب یہ سارے کام وہ ہیں جو جنت میں لے جانے والے اور جہنم سے بچانے والے ہیں. ایک اور مثال اگر ہم دیکھیں، قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد تمہارے دشمن ہوتے ہیں. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. لہذا احتیاط سے کام لینا. کیا مطلب احتیاط سے کام لینا؟ بیوی کسی کی دشمن ہوتی ہے، اولاد ماں باپ کی دشمن ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے دشمن ہیں. دشمن ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو ماریں گے، پیٹیں گے یا قتل کریں گے. دشمن ہونے کا مطلب تمہاری آخرت خراب کر سکتے ہیں. اگر بیوی ایسی ڈیمانڈز کر رہی ہے، ایسے مطالبات کر رہی ہیں جو آپ پورے نہیں کر سکتے، نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر آپ رشوت لیں گے، پھر آپ ظلم کریں گے، پھر آپ 2 نمبری کریں گے، پھر آپ فراڈ کریں گے، پھر آپ دھوکہ دیں گے. اور نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بیوی بھی آپ کے کام نہیں آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ. یہ بیوی بھاگے گی، وبنیہ، یہ اولاد بھاگے گی.